اب ایک تھوڑی سی بات ہو جائے گی اس پر، کیا نام ہے اس کا، قانون ثالثی آربیٹریشن ایکٹ۔ پہلا سوال یہ ہے جناب کہ یہ ثالثی نامہ لکھا کیسے جائے گا؟ قانون نے آپ کو ایک اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار یہ ہے کہ اگر آپ آپس میں بیٹھ کر کسی معاملے کا تصفیہ کر لیں یا کسی دوسرے آدمی کو، ثالث کا مطلب ہوتا ہے تیسرا آدمی، کسی تیسرے آدمی کو، دو تو آپ ہو گیا نا، تیسرے آدمی کو آپ کہہ دیں کہ ان پوائنٹس پر ہمارا جھگڑا ہے، ہمارا فیصلہ کر دو، اور وہ لکھ دیں کہ آپ کا فیصلہ ہمیں منظور اور قبول ہوگا، تو پھر اس تیسرے آدمی کو اس دستاویز کی روشنی میں جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے اس کو ثالثی نامہ، اس کو کچھ اختیار ہوتے ہیں۔ ثالثی نامہ لکھا کیسے جاتا ہے؟ بس اتنی بات آپ کرو گا۔ ثالثی نامہ، اس میں جو متحارب فریق ہیں، جن کے ساتھ جن کا آپس میں جھگڑا ہے، وہ فریق جو ہیں وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ثالث کے سپرد کیا جائے۔ شروع کیسے ہوگا؟ من کے اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ واحد ہے مایان کے، ہم کے جو لوگ ہیں فلانے 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 فلانے۔ اگلا اس کا انٹروڈکشن آپ کا ہو گیا، اس کے بعد ریسٹل کیا ہوگا کہ جو کہ فریقین کے درمیان، فریقین اکٹھے کاروبار کرتے ہیں اور فریقین کے درمیان منافع اور نقصان، نفع اور نقصان جو ہے اس کی تقسیم پر کیا ہو گیا پیدا؟ جھگڑا پیدا ہو گیا، یا زیادہ مناسب لفظ استعمال کرو تو جی کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں جن کا کاروبار کو چلانے کے لیے ضروری ہے، اور ہم ان غلط فہمیوں کو دور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ویسے جائیں گے کورٹ میں تو فہمید حساب کا یعنی رینڈیشن آف اکاؤنٹس کا دعویٰ کریں گے۔ جب آپ یہ لکھتے ہیں کہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو آپ یہ ریسٹل سارا لکھ کے تو آگے دو تین چیزیں کہیں گے کہ ہم فلاں فلاں ساکن فلاں کو ہم اپنا واحد ثالث 5 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، واحد ہو سکتا ہے۔ 5 کی صورت میں 3 کا فیصلہ، 3 کی صورت میں 2 کا فیصلہ، واحد کی صورت میں واحد کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں وہ آپ ایک فرض کریں کہ واحد ثالث مقرر کرتے ہیں۔ جب واحد ثالث آپ نے مقرر کرنا ہے تو اس کو آپ نے کچھ پوائنٹس آف ریفرنس دینے ہیں، اور ثالث جو ہے ان پوائنٹس آف ریفرنس یعنی متعلقہ معاملات سے الگ آگے پیچھے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ پہلا کہ سال 1 جولائی سے 30 جون 2020، 1 جولائی 2019 سے 30 یہ مالی سال ہے، جیسے کہ آپ کو اسسمنٹ ایئر یا ٹیکس ایئر بتایا گیا، اس میں کیا اس کو احسان اللہ شمیم صاحب نے آپ کو پڑھایا ہوگا، انکم ٹیکس لا اس میں ہے۔ تو اس میں جیسے آیا کہ اس سال میں فریقین نے یہ کاروبار کیا، سال کے آخر پر مندرجہ ذیل چیزوں کا تعین نہیں ہو سکا، مناسب نفع اور نقصان، پرچیزز آپ نے کتنی کی ہیں، سیل آپ کی پراپر کتنی ہوئی ہے، اور آپ کو پروفٹ کتنا ہوا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے اور اس کا حصہ کتنا ہے۔ نیچے آپ لکھیں گے اس صورت میں ہم اپنے حسابات اور کا تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ ثالث مذکور کے حوالے کریں گے، اور اس کو ہر قسم کی
شہادت اور ہر قسم کی سہولت مہیا کریں گے، اور اس کے بعد آئے گا کہ اگر ہماری ذاتی حاضری کی ضرورت پیش آتی ہے تو سارس مذکور کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں بذریعہ نوٹس یا ڈاک یا کسی بھی دیگر ذریعے سے طلب کرے، ہمارا بیان لے، ہمارے اوپر جرا کرے اور حقائق تک پہنچنے کے لیے ہر وہ کام کرے جو حقائق تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ آپ نے اس کو لکھ کے دے دیا۔ اب اس کے بعد انڈر دی آربیٹریشن ایکٹ ہی ول پروسیڈ، اور اس ثالثی نامہ، وہ ثالثی نامہ لکھانا ہی میرے کورس میں ہے، میرے کورس میں اس پر اگلی بات نہیں ہے، لیکن سن لو، اگر اس پر وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، فریقین کو طلب کرے گا، فریقین کے بیانات لے گا، بیانات لینے کے بعد وہ ان کو اگر ریکارڈ سے وہ کنفرنٹ ہوتے ہوں زبانی تو ان پر جرا کرے گا، کنفرنٹ کرانا ضروری ہو تو کنفرنٹ کرائے گا، اور پرچیزز کو ویریفائی کرے گا، سیلز کو ویریفائی کرے گا کہ کتنی سیلز جو ہے وہ انہوں نے اندراج کیا ہے، کیا کوئی سیل یا پرچیز جو ہے وہ آؤٹ آف بکس تو نہیں ہوگی۔ اگر اٹ از فاؤنڈ دیٹ اٹ از آؤٹ آف دی بکس تو اس کو یہ بات اس میں لکھنا پڑے گی کہ انہوں نے آؤٹ آف بکس بھی کاروبار کیا ہے، اور آؤٹ آف بکس جو کاروبار کیا جاتا ہے وہ دیٹ از آبجیکشنیبل انڈر دی انکم ٹیکس لا۔ چلیں، یہ ایک جملہ معترضہ تھا، اس کو چھوڑ دیں۔ فرض کریں بڑے ایماندار ہیں اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنی، تمام ریکارڈ اس کو مل گیا، بینک اسٹیٹمنٹ مل گئی، تو وہ اخیر پر پہنچ گیا، جو ثالث ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ جو انہوں نے لکھ کر دیا ہے وہ درست اور صحیح ہے، وہ درست اور صحیح ہے، کہ یہ اتنا نفع ہوا ہے، اتنا نقصان، پھر وہ اپنا فیصلہ لکھے گا، جس کو آپ عرف عام میں ایوارڈ کہتے ہیں، جس کو آپ عرف عام میں ایوارڈ کہتے ہیں۔ وہ ایوارڈ جو ہے وہ ساری کارروائی کا جسٹ ہوگا کہ اس نے کیسے کیسے کون کون سی تاریخوں پر کیا کیا کیا، بیان لیے، جرا کی، ان سے اپنی مرضی کے ریکارڈ طلب کیا، اور آخر میں وہ لکھے گا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اللہ اللہ اور خیر صلاح۔ جب وہ، لیکن یہ یاد رکھیے، وہ فیصلہ ثالثی میں اپنے جو حدود اور قیود ہیں، جو پوائنٹس آف ریفرنس ہیں، جو آپ کے ثالثی نامے میں تحریر ہوئے ہیں، ان سے باہر نہیں جا سکتا، ان سے باہر نہیں جا سکتا، وہ صرف پوائنٹس آف ریفرنس۔ اس کے بعد کارروائی کیسے ہوگی؟ کارروائی جو ہے وہ آپ ایوارڈ، فریقین میں سے کسی کا وکیل عدالت میں ایک دعویٰ دائر کرے گا کہ جی فلاں 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 جو تحریر تھی اس کی روح سے فلاں کو اس کا ثالث مقرر کیا گیا، واحد ثالث مقرر کیا گیا، اس نے ایوارڈ دے دیا ہے جو اس کے پاس ہے، آپ اس کو طلب کر کے تو ایوارڈ کو رول آف دی کورٹ بنا کر اس کے مطابق رجسٹری کریں۔ یہ ایسے ڈرافٹ ہوگا، یہ ایسے ڈرافٹ ہوگا۔ جب وہ کورٹ طلب کرے گی تو ایک موقع دے گی کہ اعتراضات اگر آپ کو ایوارڈ پر ہیں تو وہ کر لیں، ورنہ کورٹ جو ہے اس کو رول آف دی کورٹ بنا دے گی۔ عام حالات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔